السلام علیکم۔ تاریخی انسانیت میں فتح کے کئی قصے ہیں، کہیں خون بہا، کہیں شہر جلا دیے گئے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی فتح ہوئی جس میں تلوار چلائے بغیر، ایک بوند خون بہائے بغیر دنیا کی سب سے بڑا قلعہ فتح کر لیا گیا۔ یہ کہانی ہے فتح مکہ کی، ایک ایسا معجزہ جس نے دنیا کو بتایا کہ صبر، حکمت اور معافی تلوار سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر واپس لوٹے اور کیسے صدیوں پرانی دشمنی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فتح مکہ کی بنیاد 2 سال پہلے رکھی جا چکی تھی، جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دوسرے قبائل کو اختیار تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو سکیں، لیکن قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ قریش کے ساتھی قبیلے بنو بکر نے اندھیری رات میں مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بنو قوظہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ صلح حدیبیہ کو توڑنا تھا۔ جب بنو قوظہ نے مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تیار ہو جاؤ۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ ان کا سردار ابو سفیان مدینہ آیا تاکہ معاہدہ دوبارہ زندہ کرے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو انتہائی خفیہ رکھا۔ 10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ جب یہ عظیم لشکر مکہ کے قریب مرعظ زہران پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر سپاہی الگ آگ جلائے۔ راتوں رات مکہ کے گرد پہاڑوں پر 10,000 آگ کے شعلے روشن ہو گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان جب یہ نظارہ دیکھا تو ان کی روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ وہاں ابو سفیان نے اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اسلام قبول کیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ہدایت کی کہ جب تک کوئی تم پر تلوار نہ اٹھائے تم نے کسی پر حملہ نہیں کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی القصوہ پر سوار ہو کر مکہ داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک اللہ کے حضور شکر گزاری میں اتنا جھکا تھا کہ اونٹنی کے کجاوے چھو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے امن کے 3 بڑے اعلان کیے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امن ہے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کعبہ پہنچے۔ وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے انہیں گراتے جا رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ بتوں کو صاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور ان کی بلند آواز میں اذان گونجی۔ توحید کے نعروں نے قریش کے صدیوں پرانے شرک کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ وہ وقت مکہ کے لوگ حیران و پریشان اپنوں کو دیکھتے رہ گئے۔ بتوں کو گرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے صحن میں جمع قریش سے پوچھا، اے قریش، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، انہوں نے کہا، آپ ایک کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہ عام معافی دنیا کی تاریخ میں بے مثال تھی۔ وہی ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی نقاب پہن کر آئی اور اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں اعلان کیا، آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ اس دن اسلام کو ہمیشہ کے لیے سربلندی نصیب ہوئی۔
اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایک عظیم لیڈر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر کے امن قائم کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ عظیم تاریخی قصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔